بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ یا رب ہے بخش دینا بندے کو کام تیرا، محروم رہ نہ جائے کل یہ غلام تیرا۔ ہے تو ہی دینے والا، دے پستی سے بلندی، اسفل مقام میرا اعلیٰ مقام تیرا۔ خود خالق جہان نے احسان کر دیا، ان کا بنا کے امتی ذیشان کر دیا۔ اقسام سب نبیوں کی امامت نواز کر میرے نبی کو نبیوں کا سلطان کر دیا۔ اللہ پاک کی حمد و نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ثنا کے بعد آج ہماری ویڈیو کا عنوان ہے شان حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ ارے جلتے کیوں ہو صدیق سے، صدیق بنتے نہیں بنائے جاتے ہیں صدیق۔ دنیا جس جنت کی چاہ میں کرتی ہے رب کی عبادت، اس جنت میں نبی کے بعد لائے جاتے ہیں صدیق۔ رب کی تقسیم ہے ارے و نادا، علی نبوت کے بستر پہ تو بارے نبوت اٹھائے جاتے ہیں صدیق۔ روزی محشر میں دیکھنا ذرا ابواب فردوس کا غور سے کہ کیسے ہر دروازے سے بلائے جاتے ہیں صدیق۔ اسلام اور مسلمانوں کی اب تک کی تاریخ میں دور نبوت کے بعد خلافت راشدہ کا دور ہر اعتبار سے سب سے خوبصورت رہا ہے، کیونکہ دور کی باغ دور ان ہستیوں کے ہاتھوں میں تھی جو نبی پاک کے تربیت یافتہ تھے، اور آپ کی زبان مبارکہ سے انہیں جنت کی بشارت اور فضل و تقوی کا اعلیٰ مقام مل چکا تھا۔ انہوں نے فکری، سماجی، سیاسی، اداری، اقتصادی اور جنگی و فتوحاتی ہر میدان میں انسانیت و روحانیت اور امن کے لیے ایسے بے مثال نقوش چھوڑے ہیں جن پہ آج کی ترقی یافتہ کہی جانے والی دنیا بھی درست راہ لینے پر مجبور ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سلسلہ خلافت کی پہلی کڑی ہیں۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فضائل کے بارے میں متعدد احادیث وارد ہیں۔ جنگی معرکوں کے ساتھ ساتھ ملکی انتظام بھی دیکھتے تھے۔ آپ زمانہ جاہلیت میں بھی ایک غمخوار، دانشمند اور زندہ دل انسان تھے۔ اس سے کہیں زیادہ آپ نے حالت اسلام میں صداقت، دیانت، شرافت، امامت اور حق پر ثابت قدمی کے جوہر دکھائے۔ آپ کی پوری زندگی اطاعت نبی اور استقامت دین کا نمونہ ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کی شہادت یوں دی ہے: ہم جس نیکی کی طرف بھی بڑھے ابوبکر ہم سے جیت گئے۔ آپ کی مدت خلافت مختصر رہی اور اس دوران آپ کو کئی مشکلات کا سامنا کرنا پڑا، لیکن آپ نے حق کی فتح پر ایمان و یقین رکھتے ہوئے تمام مشکلات کا ایمانی جوش اور ثابت قدمی سے مقابلہ کیا۔ حضرت ابوبکر رضی اللہ صدیق اللہ رسول اللہ سے ملا۔ رسول اللہ کے سلسلے میں کثرت تصدیق کی وجہ سے آپ کو صدیق کا لقب ملا۔ جب رسول اللہ کے اسرا و معراج کا واقعہ پیش آیا تو اگلے دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے واقعہ لوگوں کو بتایا تو کچھ لوگ جو ایمان لا چکے تھے مرتد ہو گئے۔ کچھ لوگ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ پہنچے اور پوچھا، آپ کو اپنے ساتھی کی خبر ہے؟ ان کا کہنا ہے کہ وہ راتوں رات بیت المقدس گئے۔ حضرت نے ان سے دریافت کیا کہ کیا واقعی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات کہی ہے؟ لوگوں نے کہا ہاں، اور رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا اگر واقعی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات کہی ہے تو سچ ہے، اسی وجہ سے آپ کو صدیق کا لقب ملا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رسول اللہ سے یہ سیکھا تھا کہ اسلام عمل، دعوت اور جہاد کا دین ہے۔ جب تک انسان اپنی جان، مال اور سب کچھ اللہ کے حوالے نہیں کر دیتا، اس کا ایمان مکمل نہیں ہوتا۔ دعوت اللہ کے سلسلے میں بھی آپ کی نقل و حرکت اس دین پر ایمان اور اللہ اور رسول کی اطاعت کے سلسلے میں ایسے مومن کی واضح تصویر پیش کرتی تھی جس کو اس وقت تک چین و سکون نہیں آتا جب تک لوگوں کے اندر اسلام کے ایمان و عقیدہ کو بٹھا نہ دے۔ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ پر عظیم ایمان کے مالک تھے۔ آپ نے حقیقت ایمان کو سمجھا تھا اور کلمہ توحید آپ کے قلب و روح میں پیوست ہو چکا تھا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہمیشہ رات ہو یا دن، سفر ہو یا حضر، رسول اللہ کے ساتھ رہتے۔ آپ عشاء کے بعد رسول اللہ کے پاس بیٹھ کر
مسلمانوں کے مسائل کے سلسلے میں گفتگو کرتے ہیں۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مسلمانوں کے درمیان خلیفہ رسول کی حیثیت سے زندگی گزاری، چنانچہ آپ لوگوں کی تعلیم، امر بالمعروف اور نہی عن المنکر برابر کرتے رہے۔ آپ کے کارناموں سے رعایا میں ہدایت و ایمان اور اخلاق کی کرنیں پھوٹی۔ دنیا میں اللہ کے دین کی نشر و اشاعت کے راستے میں عظیم جہاد کر کے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس دنیا سے رخصت ہوئے۔ دنیا اس شیخ ذلیل کی مقروض رہے گی جس نے رسول اللہ کی وفات کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کا پرچم بلند رکھا، آپ کے لگائے ہوئے پودوں کی حفاظت کی، عدل و حریت کے بیچ نگہبانی کی اور اسے شہداء کے پاکیزہ خون سے سیراب کیا، جس سے ہر طرح کے ثمرات امت کو وافر مقدار میں ملے۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مقروض رہے گی، کیونکہ آپ کے جہاد اور صبر عظیم کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ نے دین اسلام کی حفاظت فرمائی۔ اللہ پاک سے دعا گو ہوں کہ اللہ پاک ہمیں اپنے احکام نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق پورے کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین یا رب العالمین۔